بلال صاحب، پہلے سوال کے تسلسل کو اس میں ضمنی سوال پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں. کیا جن کو آپ سلیکٹرز کہتے ہیں ان کی جانب سے کوئی میسیج، کوئی پیغام، کوئی کوشش کوئی ایسی سامنے آئی ہے 18ویں ترمیم کے خاتمے کے حوالے سے؟ کیا اگر کوشش جس قوت کی جانب سے بھی یا پولیٹیکل فورسز کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی سرکار کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا لاعمل کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی 18ویں ترمیم پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں. اس میں نہ ہمت ہے، نہ دم ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں 18ویں ترمیم کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے. وفاقی بیوروکریسی جو نہ اپنا ریسورسز، نہ اپنا طاقت، نہ اپنا پرکس یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط بریفنگز، غلط رپورٹس اور غلط طریقے سے ایک مسلسل ایک کیمپین پہلے دن سے چل رہا ہوتا ہے، جہاں سارے وہ اسلام آباد کے تھنک ٹینکس میں اور یونیورسٹیز میں ان بابوز نے ایک مہم چلایا ہے جس نے 18ویں ترمیم کو غلط رنگ دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو وفاق کو 18ویں ترمیم نے زیادہ مضبوط کروایا ہے، پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس بات کو سمجھانے کی جو کوشش ہے یہ کرنے کو تیار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ غلط فہمیاں جہاں بھی ہوں گے ان کو دور کر سکتے ہیں. مثلاً ایک بڑا فیشنیبل ہے یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم تو بینکرپٹ ہو رہی ہے، بات نہیں چل سکتا. لیکن حقائق یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ پاس ہوتے ہوئے ہم نے ایگری کیا کہ نہ صرف صوبائی حکومت لیکن باقی حکومت اپنا ریونیو اور ٹیکس کیپیسٹی کا اضافہ کریں گے. جہاں سارے صوبائی حکومتوں کا بڑا ڈراسٹک اضافہ ہوا ہے، وہاں وفاقی حکومت کا اضافہ نہیں ہوا. سالوں سال سندھ حکومت اپنا ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹس نہ صرف میٹ کرتے ہیں، کبھی کبھار سپرسیڈ کرتے ہیں. ایک سال میں نہیں. وفاقی حکومت سالوں سال اپنے ٹیکس ٹارگٹس کو تو میٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور ہم تو اب شروع ہوئے ہیں. ریولوشن کا کیپیسٹی بلڈنگ میں تو ٹائم لگتا ہے. 2008 to 2013 ہمیں لگا کہ یہ قانون بنا کے پاس کر کے شروع کر رہی کرو. پھر 2015 تک وہ تھوڑا وہ پریکٹیکلی جس طریقے سے ٹرانسفر ہونا چاہیے تھے چیزیں وہ ہونا چاہیے تھا. 15% آف جی ڈی پی تک ہم نے اپنا ٹیکس کا جو ریشیو ہے وہ بڑھانا تھا. ابھی تک وفاق کا 11% ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو مسکنسیپشنز ہیں یہ ایڈریس ہو سکتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت کا جو ٹیکس کلیکشن کا اضافہ ہے وہ اس پہ بھی ہم کام کریں، اس پہ بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا وفاق کا بھی کیپیسٹی میں اضافہ کرنا کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہو رہا ہے. اور ہمارا لوکل باڈی انفراسٹرکچر ملک بھر میں ان کا ریونیو جنریشن کا کیپیسٹی میں بھی اضافہ کرنا ہے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں، اور وہ ایسے نہیں ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹلی جان بوجھ کے مسلسل جب سے یہ ایک تو یہ آئین پاس ہی نہیں ہونا تھا، یہ ڈیولوشن کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور جب یہ ہونا شروع ہو گیا تو ایک مہم جس کا یہ غلط بریفنگز اور غلط امپریشنز اور غلط یہ میڈیا کو کچھ لوگوں کو بھی غلط امپریشن ہے، یہ جوڈیشری میں بھی کچھ لوگوں کو غلط امپریشن ہے. اینڈ ان کو صرف یہ میں سمجھتا ہوں یہ سمجھانے کی بات ہے کہ اس سے ہمارا ملک زیادہ مضبوط ہوا ہے، ہمارا فیڈریشن زیادہ مضبوط ہوا ہے. وہ ہمارا صحت کا نظام پہ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وفاق چلا رہا ہوتا پتہ نہیں ہم کہاں ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولوشن کے بعد سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ ہاسپٹل باقی صوبوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی یہ صرف اس لیے پتہ چلا کہ ہم کورونا کا
وبا میں اپنا ہاسپٹل بیڈز گن رہے ہیں، اپنے آئی سی یو بیڈز گن رہے ہیں اور باقی سب چیزیں گن رہے ہیں. لیکن پاکستان میں آن ایوریج آپ کا نیشنل جو ہاسپٹل بیڈ ٹو پاپولیشن ریشیو ہے، آپ کا نیشنل ریشیو 0.6 بیڈز کا پر تھاؤزینڈ ہے، 0.6 بیڈز کا ہے، اور سندھ کا 0.8 بیڈز کا ہے. وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس پچھلے 10 سال سے وہ ریسورسز، وہ وسائل تھے کہ ہم یہ پیسہ ہیلتھ پہ خرچ کریں، تعلیم پہ خرچ کریں. برا بلا وہ آپ سب کہیں گے، لیکن ان لائک پریکٹیکل نمبرز کا ٹرم ایز اپوز ٹو ہمارا ڈیتھ سروسنگ اور دوسرے جو خرچے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو طاقت ملتے ہیں. اس غلط فہمی کو ہم سب کو دور کرنا چاہیے. ہمیں اسٹیبلشمنٹ میں، میڈیا میں، جہاں سے ہمیں اس غلط فہمی سے، بیکاز اٹس جسٹ رانگ، حقائق میں مبنی نہیں ہے. اس سے پاکستان کو طاقت ملا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی فائنانسز کو، اور ہم مزید طاقت